الحمد لله الذي من علينا برسوله وهدانا به إلى سواء سبيله وأمرنا بتعظيمه وتوقيره وتبجيله وفرض على كل مؤمن أن يكون أحب إليه من والده وولده وخليله وصلى الله وسلم وبارك بجميع صلواته وتسليماته وبركاته على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ تو پچھلی نشست میں جو چوتھی نشست تھی ہماری، اس میں ہم نے ذکر کیا تھا انسان کے اطوار اور اس کی پیدائش کے مراحل کے بارے میں کلام کی تھی۔ اس حدیث جو اب ہم ذکر کرنے لگے ہیں، اس میں جو بدعات ہیں اور دین میں نئی چیزوں کی جو پیدائش ہے یا دین میں نئی چیزوں کو ایجاد کرنا ہے، اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں کچھ چیزیں عرض کروں جو پچھلے پروگرام میں عرض کی تھی، اور بس یاد دہانی کے لیے جو اہم باتیں ہیں۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی پیدائش کے مراحل ذکر فرمائے۔ ان میں سے 3 مرحلے ذکر کیے۔ پہلا مرحلہ وہ نطفہ ہوتا ہے، دوسرا مرحلہ وہ خون کی پھٹک ہوتی ہے، تیسرا مرحلہ وہ گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرشتے کو 4 باتیں لے کر بھیجتا ہے، جو فرشتہ پھر اس میں روح پھونکتا ہے اور اس کا رزق لکھتا ہے، اس کی موت لکھتا ہے، اور وہ کب مرے گا یہ لکھتا ہے۔ اس قسم کے امور فرشتہ لکھتا ہے، اور پھر وہ لکھ کر بعض دیگر احادیث میں آیا کہ وہ لکھ کر اس بچے کے گلے میں ڈال دیتا ہے۔ تو ایسا کیوں؟ اللہ رب العالمین اتنے مراحل سے گزار کر انسان کو پیدا فرماتا ہے، اور یہ جو 3 مرحلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمائے، یہ وہ مرحلے ہیں جو 120 دنوں کے یہ مرحلے ہیں، یعنی یوں کہا جائے تو یہ 4 مہینے کے مرحلے ہیں۔ تو ایسا کیوں؟ اللہ رب العالمین اگر چاہے تو وہ ایک کن سے جو ہے انسان کو پیدا فرما دے، تو ایسا کیوں 4 مہینے کے مراحل سے گزار کر بچے کے اندر روح پھونکی جاتی ہے اور اس کا رزق وغیرہ لکھا جاتا ہے، اس کی موت لکھی جاتی ہے، وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا یہ لکھا جاتا ہے۔ تو ایسا اتنے مراحل سے گزار کر کیوں؟ تو اتنے مراحل سے گزارنے میں حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کو اس بات پر تنبیہ کرنا چاہتا ہے کہ تیری پیدائش میں ہم نے صبر کو داخل فرمایا، یعنی رفتہ رفتہ اور درجتاً فدرجتاً ہم نے تجھے پیدا فرمایا۔ تو عجلت انسان کے جو خمیر ہے اس میں ہے ہی نہیں، تو پھر کس بات کی عجلت؟ اور جو یہ کہا جاتا ہے محاورہ کہ العجلۃ من الشیطان، کہ جلدی کا کام شیطان کا ہے، تو یہ بالکل درست کہا جاتا ہے، کیونکہ انسان کے خمیر میں جلد بازی ڈالی ہی نہیں گئی۔ انسان کے خمیر میں صبر، تحمل ڈالا گیا ہے، حلم ڈالا گیا ہے۔ تو جب انسان کے خمیر میں اس کی پیدائش میں، اس کے پیدائش کے مراحل میں صبر ڈالا گیا ہے، تو پھر جلد بازی کا کام وہ انسان کا ہو ہی نہیں سکتا۔ جلد بازی کا کام یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے۔ ایسے ہی اس حدیث کو بہت سی اہمیت حاصل ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ حدیث معجزہ ہے۔ یہ حدیث معجزہ ہے، وہ یوں کہ اس دور میں آ کے
سائنس کو اور دیگر لوگوں کو جو مسلمان نہیں ہیں ان کو یہ پتہ چلا کہ انسان ان مراحل سے گزرا ہے. لیکن 1400 1450 سال پہلے، تقریباً 1500 سال پہلے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور میں اپنے صحابہ کو اور بعد میں آنے والے مسلمانوں کو جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع ہیں ان کو، یعنی مسلمان ہیں مومنین ہیں، ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور میں اس بات کی خبر دے دی کہ انسان کے پیدائش کے مراحل کیا ہیں. آج بات کرتے ہیں جس حدیث کے بارے میں آج ذکر کریں گے وہ ہے ابطال المنکرات والبدع، یعنی بدع اور جو دین میں نئی ایجاد کردہ چیزیں ہیں ان کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، جناب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے یہ حدیث مروی ہے. آپ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. یہ صحیح بخاری شریف کے الفاظ ہیں، صحیح مسلم شریف کے الفاظ ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے ہمارے دین میں جس نے ہمارے اس امر میں، جس نے ہمارے اس کام میں ایسی چیز ایجاد کی جو اس سے نہیں ہے، جس کا تعلق اس سے نہیں ہے، تو وہ مردود ہے. اب صحیح مسلم شریف کے بھی حدیث کے یہی معنی ہے، صرف الفاظوں میں تبدیلی ہے. تو اب اس کے معنی سمجھیں کہ اس سے مراد کیا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی. آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، امرنا ھذا سے مراد کیا ہے؟ اگر امرنا ھذا سے مراد اسلام لیا جائے تو پھر ما لیسا جو نہیں ہے منہ ہمارے اس کام میں سے، تو امرنا ھذا سے مراد اسلام ہو، یعنی ہمارے اس کام، ہمارے اس فعل، ہمارے اس کام، تو اس سے مراد اسلام لیا جائے تو ما لیسا جو اس ہمارے اس کام سے نہیں ہے جس کا تعلق، تو اس ما کے معنی ہے جو، تو اس ما سے مراد پھر عقائد ہوں گے. امرنا ھذا سے مراد اسلام اور ما سے مراد عقائد. تو معنی یہ ہوں گے کہ جو ہمارے اس اسلام میں ایسے عقائد ایجاد کرے جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے. اب یہ مردود کون ہے؟ مردود وہ بھی ہو سکتا ہے جو ایجاد کرے، اور مردود وہ بھی ہو سکتا ہے جو ایجاد کیا گیا ہے. یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. تو جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی 72 فرقوں کی، تو وہ اہل سنہ والجماعہ کے علاوہ تمام کے تمام فرق جو ہیں وہ مردود ہیں، وہ غیر قبول، انہیں قبول نہیں کیا جائے گا. وہ سب کے سب مردود ہیں، جن میں روافض آ جاتے ہیں، وہابی آ جاتے ہیں، اور ان کی جیسے مرجعیہ ہیں، معتزلہ ہیں. تو جتنے فرق ضالہ ہیں وہ سب کے سب مردود ہیں، اور قبول صرف اہل سنہ والجماعہ ہیں. اور وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے فرمایا ما منہ، یہی جو ہے وہ اس سے ہے اہل سنہ والجماعہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے اس کا نام ہی اہل سنہ والجماعہ ہے. بہرحال تو اسلام مراد لیا ہم نے امرنا سے اور امرنا ھذا سے، اور ما لیسا سے ہم نے مراد لیا عقائد. اگر امرنا ھذا ہو اور اس سے مراد ہو دین، اور ما لیسا سے مراد ہو اعمال، یعنی جس شخص نے ہمارے دین میں ایسے اعمال ایجاد کیے جن کا تعلق ہمارے دین سے نہیں ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ مردود ہے. تو وہ مردود ہے. اب اس کا تعلق اس شخص سے بھی ہو سکتا ہے جو ایجاد کر رہا ہے، جو چیز ایجاد کی جا رہی ہے اس سے بھی ہو سکتا ہے. تو ان کی مثال میں دیتا ہوں بدع، یعنی ایسی چیز ایجاد کرنا. بدع عام ہے، بدع میں بدعت حسنہ بھی داخل ہے، بدعت سیئہ بھی داخل ہے، جسے بدعت محمودہ اور بدعت سیئہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. تو بدع لفظ عام ہے، یہ دونوں معنی کو مشتمل ہے. یہاں جو مراد ہے، یہاں جو مراد لیا جا رہا ہے وہ مراد لیا جا رہا ہے بدعت سیئہ. اور اسی طرح کی اور دیگر حدیثیں کلو بدعت دلالہ و کلو دلالۃ فی النار سے جیسی، تو ان سے مراد بھی بدعت سیئہ ہے
جیسا کہ علماء نے محدثین نے اس بات کی تصریح فرما دی ہے، اور میں اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی کروں گا. تو بدعت سے مراد بدعت سیئہ ہے. کیوں؟ کیونکہ آگے خود ارشاد فرما رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، لیس منہ، وہ دین سے اس کا تعلق نہ ہو. تو جس چیز کا تعلق دین سے نہیں ہوگا وہ تو بدعت سیئہ ہے. تو بدعت سیئہ ہے. تو ایسے اعمال جو بدعت ہیں اور جن کا دین سے تعلق نہیں ہے وہ مردود ہیں. اب بدعت سیئہ کی تعریف جس طرح کی جاتی ہے، بدعت سیئہ وہ بدعت ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین سنت کو رفع کر دے، سنت کو اٹھا دے. تو وہ بدعت ہے اور اسے بدعت سیئہ کہتے ہیں، اور وہ دین میں ناپسندیدہ ہے. مثال کے طور پر جیسے مثال دی جائے، جیسے جمعے کا خطبہ، جمعے کی تقریر نہیں، جمعے کا خطبہ، جمعے کا خطبہ انسان اردو میں شروع کر دے اور یا فارسی میں شروع کر دے یا اپنی مادری زبان میں غیر عربی میں شروع کر دے، تو یہ بدعت سیئہ ہے. اور کیا ہوتا ہے اس سے، جو بدعت ہے، جو سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عربی میں خطبہ دینا، وہ اٹھا دی جاتی ہے. تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ وہ اس کی اپنی بدعت رہ جاتی ہے جو مردود ہے، اور اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اسے سخت ناپسند فرماتے ہیں. ایسے ہی بہت سارے اعمال ہیں جن کی وجہ سے سنت اٹھ جاتی ہے، اللہ رب العالمین سنت کو رفع فرما دیتا ہے، تو وہ بھی بدعت ہیں اور بدعت سیئہ ہیں. ایسے اعمال جن سے سنت نہیں اٹھتی بلکہ دین کی جو خوبصورتی ہے اس میں اور مزید اضافہ ہو جاتا ہے، تو ایسے اعمال بدعت سیئہ نہیں بلکہ بدعت حسنہ ہیں، اور ان کو شرع میں پسند کیا گیا ہے. جیسے میں مثال دوں، جناب عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں تراویح کی ابتدا کی، اور مسلمانوں کو، پہلے بھی مسلمان پڑھتے تھے نماز، وہ اس طریقے سے کہ ہر ایک شخص الگ الگ کھڑے ہو کر وہ مسجد میں قرآن پاک پڑھا کرتا تھا نماز کے اندر رمضان کی راتوں میں. تو اس طریقے سے الگ الگ پڑھا کرتے تھے. لیکن جناب عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ ہر مسلمان جو ہے الگ الگ کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے تمام مومنین کو ایک جگہ جمع کیا، یعنی مسجد نبوی شریف میں جمع کیا، اور آپ نے جناب آپ نے ایک صحابی کو حکم دیا اور کہا کہ تم نماز پڑھاؤ اور باقی ہم سب پیچھے کھڑے ہو کر تمہاری اس تلاوت کو سنیں گے. تو یوں تراویح کی ابتدا کی گئی. جب تراویح کی ابتدا سے ابتدا ہوئی، تمام صحابہ جو ہے ایک صحابی کے پیچھے کھڑے ہیں، اور وہ صحابی امامت فرما رہے ہیں اور نماز تیز آواز میں تلاوت فرما رہے ہیں قرآن پاک کی. تمام جو موجودین ہیں وہ سن رہے ہیں، مقتدین ہیں وہ سن رہے ہیں. تو یوں تراویح کی ابتدا ہوئی. آپ نے فرمایا میں نے کیا ہی حسین بدعت کی ایجاد کی. تو آپ نے خود بدعت کے آگے حسنہ کی، یعنی بدعت کے آگے حسین کے الفاظ استعمال کیے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ بدعت کی تعلق سیئہ سے بھی ہوتا ہے، اعمال سیئہ سے بھی ہوتا ہے اور اعمال حسنہ سے بھی ہوتا ہے. پھر بعد میں آنے والے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جب دیکھا کہ مسلمان جمع ہو رہے ہیں، ویسے بھی آپ دیکھتے تھے لیکن اب آپ خلیفہ رسول ہیں اور آپ اس بات کی طاقت رکھتے ہیں کہ آپ منع کر دیں کہ بھائی یہ کیا بدعت ہے، اس کو ختم کرو. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان جمع ہو رہے ہیں اور آپ فرحت سے، خوشی سے آپ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین عمر پر رحمت نازل فرمائے، اس نے کیا خوبصورت بدعت کو ایجاد کیا، کیا خوبصورت کام کو دین میں ایجاد کیا کہ اللہ کے رسول کے تمام صحابہ جو ہے وہ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اور ایک صحابی جو ہے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور باقی سب سن رہے ہیں، اور یوں تراویح ادا کی جا رہی ہے. تو بدعت کا تعلق حسنات سے بھی ہوتا ہے اور بدعت کا تعلق سیئات سے بھی ہوتا ہے. ایسے ہی بہت سارے امور ہمیں مل جاتے ہیں جو سیئہ ہوتے ہیں، اور ان کو چھوڑنا لازم ہوتا ہے. دین اس سے بری ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے بری ہوتے ہیں اور انہیں ناپسند کرتے ہیں. ایسے ہی بہت سارے تعلق ایسے بھی ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں، اور وہ دین میں نئی ایجاد ہوتے ہیں، لیکن وہ ایجاد اس طرح کی ہوتی ہے کہ
दीन की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर देते हैं। देखें, हर एक सहाबी अलग अलग खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहा है। जनाब उमर रदी अल्लाह अन्हु उनको उन सबको एक के पीछे जमा कर देते हैं। तो पहले भी पढ़ रहे थे, अब बाद में भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अब मुख्तलिफ अंदाज मुख्तलिफ हो गया। इस तरीके ने उसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर दिया। तो यूं ये बिदत तो हुई, लेकिन बिदत हसना हुई। तो ऐसे ही जो आमाल हैं उनका उनकी दो किस्में हैं, आमाल सैया, आमाल मरदूदा। फिर जो आमाल मरदूदा हैं उनकी भी दो किस्में हैं, इबादात और मामलात। इबादात और मामलात। इबादात में जो बिदत है, बिदत सैया, जो मरदूद हैं आमाल, वो उनको सख्त नापसंद किया गया है, सख्त उन पे तंबीह की गई है और उनसे हज़र किया गया है, उनसे रोका गया है कि ये किसी भी तौर से काबिल कबूल नहीं है। मिसाल के तौर पर आजकल देखा जाए तो जो जाहिल लोग हैं, जो जाहिल अहल सुन्ना का लिबादा ओढ़े हुए हैं, जो जाहिल सुन्नियों का लिबादा ओढ़े हुए हैं, सूफियों का लिबादा ओढ़े हुए हैं, वो क्या करते हैं, वो गाने सुनते हैं और रक्स करते हैं और इस किस्म के आमाल करते हैं और कहते हैं कि हम इससे हमें दिल का सुकून मिलता है और हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब और राग़िब हो जाते हैं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल इससे बरी हैं, रक्स से और गाने सुनने से, ढोल बाजे करने से, वगैरह वगैरह। और इससे तकर्रुब हासिल अल्लाह रब्बुल आलमीन का होना है। तो ये बिदात सैया है, इबादत में बिदात सैया है, क्योंकि तकर्रुब इल्लल्लाह ये इबादत है और उसमें इस किस्म की बिदात को जो है वो बिदत इस किस्म के अमल को ईजाद करना ये मरदूद है और ये इसका इस्लाम से किसी किस्म का ताल्लुक़ नहीं है। ऐसे बहुत सारे उमूर हमें मिल जाएंगे कि जो आजकल के लोग ईजाद कर रहे हैं और इस्लाम का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं, बल्कि वो इस्लाम के का जो हसीन चेहरा है उसे मस्ख करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि फिर ऐसे लोग जो हैं इस तरह के फ़ेल अफ़ाल करते हैं, वो और भी बहुत सारे अफ़ाल करते हैं। औरतों के साथ बदसलूकियों से पेश आते हैं, उनके चेहरे खोलते हैं। जो ढोंगी किस्म के लोग हैं वो और इस तरह के अफ़ाल करते हैं जिसके सबब वो फिर बदनाम होते हैं और उनसे इस्लाम का चेहरा जो है वो मस्ख होता है, जबकि उनका इस्लाम से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं, उनके आमाल का इस्लाम से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आज से 1400 साढ़े 1400 1500 साल पहले आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया कि फ़हुव मरदूदुन, उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिसने ऐसा फ़ेल ईजाद किया, ऐसा काम ईजाद किया जो इसका ताल्लुक़ हमारे दीन से नहीं है, तो वो मरदूद है और उसका दीन हमारे दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और बिदअत हसना, इसको अब मामलात में आ जाते हैं, ये आमाल की थी, मामलात में आ जाते हैं। मामलात में ऐसे बहुत सारे हम मामलात देखते हैं, हमारे देखने में आया है जो जदीद हैं। और जदीद यूँ है कि ये सैया हैं, इससे नुकसान होता है मुसलमानों को या गैर मुस्लिमों को, इससे नुकसान होता है ऐसे मामलात से, ख़रीदो फ़रोख्त से। तो जिस ख़रीदो फ़रोख्त से नुकसान हो और तो वो बिदअत सैया है। और बिदअत सैया जो हलाल ख़रीदो फ़रोख्त है, नुकसान इससे भी हो जाता है इंसान को, लेकिन जो हराम ख़रीदो फ़रोख्त कहा जाए, बे हराम कहा जाए, उससे टोटली किसी ना किसी को नुकसान होता है। या तो खुद बाय को होता है या मुश्तरी को होता है, यानी ख़रीदने वाले को होता है या बेचने वाले को नुकसान लाजमी हो रहा होता है, धोखाधड़ी हो रही होती है। उसमें कोई ना कोई ऐसा फ़ेल, ऐसा अमर दाखिल हुआ होता है कि अभी नहीं तो बाद में इंसान को धोखा होता है, नुकसान होता है। तो जब ऐसे उमूर होते हैं ख़रीदो फ़रोख्त में, तो इससे बे हराम होती है। तो बे हराम होती है तो और नई ईजाद होती है, तो ये बे सैया है और बिदअत सैया है, मरदूद है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी
اس کو پسند نہیں فرمایا، اللہ اور اللہ کے رسول اس سے بری ہیں۔ ایسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے اور ان کا تعلق ایک قبیلے سے تھا، ان کے بیٹے نے زنا کیا تھا، تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں 100 بکریوں اور ایک غلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں بطور فدیہ، آپ اسے قبول کریں، میرے بیٹے نے زنا کیا ہے اور تو اس کی حد کو اس طرح کے فدیہ میں بدل دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ 100 بکریاں بھیڑیں اور یہ غلام اپنے پاس رکھو اور بیٹے کو لاؤ، اس پہ تمہارے بیٹے پہ حد جاری ہونی ہے اور اسے شہر بدر کرنا ہے۔ تو اس نے کیا کیا تھا، یہ معاملات میں سے تھا، یہ معاملات سے اس نے کیا کیا، شخص نے اس نے سزا کو فدیے میں بدلنے کی کوشش کی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ یہ رد ہے، اسے اپنے پاس رکھو، تمہارے بیٹے پہ کوڑے لگیں گے اور اسے جو ہے وہ تقریب عام کیا جائے گا، اسے ملک بدر کیا جائے گا یا شہر بدر کیا جائے گا۔ تو ایسے بہت سارے اعمال سیئہ بھی ہیں، اعمال حسنہ بھی ہیں، اور جن کا بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ سے تعلق ہوتا ہے، تو اس کی تفصیل بہت ہے، جن کو اس دور میں بعض لوگوں کی طرف سے تنبیہ اور تشنیع کا شکار کیا جاتا ہے، امور کو، اہل سنہ کے امور کو، اور انہیں بدعت کہا جاتا ہے، تو مطلقاً بدعت کہا جاتا ہے، اور مطلقاً بدعت کو مردود کہا جاتا ہے، داخل نار ہونے کا سبب کہا جاتا ہے، وہ سب ان کی جہالت پر مشتمل ہے۔ بدعت کی تعریف اور بدعت کی تقسیم یہ دور صحابہ سے کی جا رہی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کے صحابہ ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے دور کو خیر القرون کہا ہے، اور آپ کے بعد والوں کے دور کو بھی خیر القرون کہا گیا ہے۔ تو خیر القرون میں ہی بدعت کی تقسیم کی گئی، بدعت حسنہ کی طرف، بدعت سیئہ کی طرف، اور پھر آپ دیکھیں بدعت حسنہ کی ایک مثال ابھی ذہن میں آئی کہ صحابہ نے قرآن عظیم الشان کو جمع کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تو نہیں تھا، عہد وحی میں قرآن عظیم الشان کو ایک جلد میں جمع نہیں کیا گیا، لیکن عہد وحی کے بعد صحابہ جو ہے قرآن عظیم الشان کو ایک جلد میں جمع کر رہے ہیں۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور سے یہ معاملہ شروع ہوا، جناب عمر فاروق کے دور میں چلا، جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں جا کے یہ مکمل ہوا۔ تو اس طرح سے قرآن عظیم الشان کو ایک جلد میں جمع کیا جا رہا ہے، جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نہیں تھا، صحابہ کر رہے ہیں، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دین میں سب سے زیادہ معتبر شخصیات ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور اس کو پھر جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس کے نسخے تیار کرتے ہیں، مختلف قسم کے نسخے تیار کرتے ہیں، اور ہر ایک کاری کے ساتھ وہ جن ممالک پر، جن دول پر غلبہ تھا مسلمانوں کا اور مسلمان حاکم تھے، ان کی طرف روانہ کر رہے ہیں، ہر ایک کاری کے ساتھ ایک نسخہ قرآن عظیم الشان کا، اور کہہ رہے ہیں کہ اسے پڑھ کے سناؤ، اور پھر ان دول میں اس قرآن عظیم الشان کے نسخے سے پھر اس کے آگے نسخے کیے گئے، یعنی اس کو کاپی کیا گیا، آگے لکھا گیا اس کو، تو اس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نہیں ہوا، اسے بھی بدعت کہا جائے گا۔ تو یہ بدعت ہے، لیکن بدعت حسنہ ہے۔ تو بدعت کی تقسیم دور صحابہ سے کی گئی۔ خود امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایسا امر جو قرآن و سنت کے مخالف ہے اور وہ جدید امر ہے، نیا امر ہے، اسے ایجاد کیا گیا ہے، تو وہ مردود ہے، وہ بدعت سیئہ ہے۔ ایسا امر جو قرآن و سنت کے مخالف نہیں ہے بلکہ موافق ہے، اور وہ ایجاد کیا گیا ہے، نیا امر ہے، تو وہ بدعت حسنہ ہے۔ خود امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرح صحیح مسلم میں ذکر فرمایا۔ تو ایسے بہت سارے امور ہیں جو حسنہ بھی ہیں، اور ایسے بہت سارے امور ہیں جو سیئہ بھی ہیں۔ جو سیئہ ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، وہ مردود ہیں۔ جو حسنہ ہیں ان کا دین سے تعلق ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما لیس منہ، جس کا ہمارے دین سے تعلق نہ ہو۔ تو جو حسنہ ہیں ان کا دین سے تعلق ہے، جیسے میں نے تراویح کی مثال دی، قرآن عظیم الشان کو جمع کرنے کی مثال دی، ایسے بہت سارے امور دور صحابہ
جو اسلام کی خوبصورتی میں اضافے کا سبب بنتے ہیں. قرآن عظیم الشان الگ الگ تھا. ہر صحابی کے دل میں قرآن عظیم الشان تھا. کچھ نے اپنے پاس لکھا ہوا تھا, کھالوں پہ لکھا ہوا تھا, پتھروں پہ لکھا ہوا تھا. تو اس طرح سے قرآن عظیم الشان لکھا ہوا تھا لوگوں کے پاس, لیکن وہ ایک جگہ جمع نہیں تھا. تو صحابہ نے, جناب ابوبکر صدیق کے دور میں مشاورت ہوئی, جناب زید بن حارثہ ہیں اور بہت سارے ایسے صحابہ ہیں جن کے درمیان مشاورت ہوئی, خلفائے اربعہ کے درمیان مشاورت ہوئی, اور سب نے کہا کہ اسے جمع کر لینا چاہیے. تو سب نے جمع کی اور قرآن عظیم الشان کو ایک جلد میں جمع کیا گیا. تو یہ تو صحابہ کے دور سے چلا آ رہا ہے. تو اس طرح کے امور جن کا جو اسلام کی خوبصورتی میں مزید اضافے کا سبب بنے وہ بدعت حسنہ ہوتے ہیں, اور اسلام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں پسند فرمایا. یہ تھی حدیث نمبر 5, یعنی بدعت اور جو گمراہی ہے اس سے اس کی تنبیہ, اس پر تنبیہ سے متعلق. اب بات کرتے ہیں چھٹی حدیث کے متعلق. چھٹی حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, حلال اور حرام سے اس کا تعلق ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جناب عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ, ابو عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا, ان الحرام بین و ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینہما مشتبہات لا يعلمهن کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام کالراعی یرعى حول الحمى یوشک ان یرتع فیہ الا وان لکل ملک حمى الا وان حمى اللہ محارمہ الا وان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. یہ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے روایت کیا, جسے متفق علیہ بھی کہا جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں, جناب ابو عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ جو ہے سماعت فرما رہے ہیں, اور دیگر صحابہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حلال واضح ہے, حلال ظاہر ہے, اور حرام بھی ظاہر ہے, اور ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ امور مشتبہات ہیں, امور مشتبہ فیہا ہیں اور مشکوک فیہا ہیں. تو جو ان امور جو مشتبہات ہیں ان سے بچا رہا, اس نے اپنا دین بھی بچا لیا اور اپنی آبرو بھی بچا لی, اور جو ان میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا. جس طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مثال دے کر ارشاد فرما رہے ہیں, جس طرح کے چرواہا ہے وہ جو باغات ہیں, اور ان باغات میں ان باغات کے گرد وہ اپنی بکریوں کو چرا رہا ہے, اور شک یہ ہے, گمان یہ ہے کہ وہ جو جانور ہیں جنہیں وہ چرا رہا ہے وہ ان باغات میں داخل ہو جائیں گے. پھر آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ خبردار, ہر بادشاہ کے باغات ہوتے ہیں, ہر بادشاہ کی زمینیں ہوتی ہیں, باغات ہوتی ہیں جن میں وہ کھیتی باڑی کرواتا ہے بادشاہ. تو اور پھر فرماتے ہیں خبردار, اللہ رب العالمین کے جو باغات ہیں وہ جو فصلیں ہیں, جو باغات ہیں وہ محارم ہیں, جو چیز اللہ رب العالمین نے حرام فرما دی ہیں وہ ہیں. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جسد کے, یعنی جسد کے اور جسم کے, بدن کے سے متعلق فرماتے ہیں کہ ہر جو جسم ہے اس میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, اور وہ اگر ٹھیک ہو تو پورا کا پورا جسم ٹھیک رہتا ہے, وہ اگر ٹھیک نہ ہو تو پورا کا پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ وہ گوشت کا لوتھڑا کیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ خبردار وہ دل ہے. تو اس کی تشریح کریں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جو حلال ہے وہ بھی واضح
جو ان کے درمیان ہیں وہ مشتبہات ہیں. تو پھر اس طرح سے جو امور ہیں ان کی تین قسمیں ہوئیں: حلال، حرام اور مشتبہات. حلال واضح ہے، حرام واضح ہے. یہ دونوں چیزیں واضح ہیں. ان کو ایک طرف رہ گیا مشتبہات، جو جن کا مشتبہات کی بھی آگے قسمیں کر لیں کہ وہ امور جن کا حرام ہونا مشکوک فی ہے، جن کے حرام ہونے میں شک ہے، جن کے حلال ہونے میں شک ہے، اور جن کے حلال اور حرام دونوں ہونے میں شک ہے کہ یا تو یہ حلال ہے یا پھر حرام ہے. حلال ہونے میں شک ہو یا حرام ہونے میں شک ہو، یا حلال اور حرام ہونے میں دونوں میں ہی شک ہو. مثال کے طور پر حرام ہونے میں شک ہو، جیسے کہ جیسے کہ دو جانور ہیں ذبح ہوئے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک جانور کسی ہندو نے، کسی سکھ نے اسے ذبح کیا ہے. یہ معلوم نہیں کہ اب کس نے کون سا والا جانور ہے. تو اب ان دونوں جانوروں میں سے کسی ایک کے حرام ہونے کا خدشہ ہے. تو اب ان دونوں میں سے کون سا حلال ہے تو کون سا حرام ہے یہ معلوم نہیں. تو حرام ہونے میں شک ہے. اسی طریقے سے جانوروں کے حلال ہونے میں بھی شک ہے کہ پتہ نہیں کون سا جانور حلال ہے، اور کس کو اس نے ذبح کیا جو حرام ہے، اور کس کو اس نے ذبح نہیں کیا جو حلال ہے. تو اس طرح سے دونوں میں ہی شک ہو، دونوں باتوں میں ہی شک ہو، اسے بھی مشتبہ کہتے ہیں. تو حلال اور حرام ہونے میں شک ہے، حلال ہونے میں شک ہے فقط، یا حرام ہونے میں شک ہے، یا دونوں. تو ان سے بچنے کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ اس سے بچو. کیوں؟ تم اس میں پڑ جاؤ گے، یعنی مشتبہات میں پڑ جاؤ گے. جب بندہ مشتبہات میں پڑ جاتا ہے تو اب وہ حرام میں پڑنے کے اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ حرام ہی میں پڑ جاتا ہے. خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام مثال دیتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مثال دے کے ارشاد فرماتے ہیں کہ چرواہا ہے، وہ کسی چراہ گاہ کے، کسی باغات کے ارد گرد اپنی بکریاں چرا رہا ہے. تو اب اسے خطرہ ہے، اسے ڈر ہے کہ وہ بکریاں داخل ہو جائیں گی چراہ گاہ میں، اور وہ چراہ گاہ بادشاہ کی ہے، وہ چراہ گاہ بادشاہ کی ہے. تو اب اس خطرے کے پیش نظر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تشریح بھی فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی جو چراہ گاہ ہے وہ اس کے محارم ہیں. اللہ رب العالمین کی جو چراہ گاہ ہے، جو باغات ہیں، وہ اس کے محارم ہیں، حرام کام ہے. تو ان سے بچو، ان سے بچو. تو ان سے بچنے کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا. اس کو یوں سمجھیں کہ جو جانور ہیں وہ اسے اپنے نفس سے تعبیر کریں کہ جو جانور چر رہے ہیں وہ ہمارے نفس ہیں، اور جو چراہ گاہیں ہیں، جو باغات ہیں، وہ ہیں جو بادشاہ کی ملکیت ہیں، وہ ہیں حرام کام. اور جو اس کے ارد گرد کی جو زمین ہے وہ چراہ گاہ نہیں ہے، چراہ گاہ بیچ میں ہے، اور اس کے جو ارد گرد کی زمین ہے وہ ہے مشتبہات. تو جو راعی ہے، جو چرواہا ہے، جو عقل مند چرواہا ہوتا ہے، وہ اس جو زمین ارد گرد ہے بادشاہ کی چراہ گاہ کی، اس سے بھی اپنے جانوروں کو دور رکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بادشاہ کے جو زمینیں ہیں اس میں اگر جانور داخل ہو جاتا ہے تو اس کا بھرپائی، اس کی سزا اس کی سزا راعی کو ملتی ہے، چرواہے کو ملتی ہے، اور وہ سزا قابل برداشت نہیں ہوتی. اتنی بادشاہ ہے، اس کے باغات
باغات ہیں اور باغات میں نقصان ہو تو پھر بادشاہ اس کو اس کے حساب سے سزا دیتا ہے. تو جو عقل مند چرواہے ہیں وہ اپنے جانوروں کو اس سے دور رکھتے ہیں, اس زمین سے بھی دور رکھتے ہیں جو اس کے باغات سے متصل ہے. کیوں؟ جانور ہے, بے عقل ہے, وہ اس زمین میں داخل ہوگا تو خطرہ ہے کہ اب وہ حرام میں بھی داخل ہو جائے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا کہ جو مشتبہات سے بچتے ہیں, جو لوگ مشتبہات سے بچتے ہیں وہ حرام سے بچ جاتے ہیں. انہوں نے اپنا دین بھی بچا لیا اور اپنی آبرو بھی بچا لی. جو حرام میں پڑ گئے, وہ جو ان مشتبہات میں پڑ گئے وہ حرام میں پڑ گئے. تو پڑے وہ مشتبہات میں ہیں, لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام تعبیر اسے حرام سے کر رہے ہیں جبکہ وہ حرام نہیں ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا تعبیر کرنا وہ بتا رہا ہے کہ جو مشتبہات میں پڑ جاتے ہیں وہ حرام میں بھی پڑ جاتے ہیں. اس کی بہت ساری مثالیں بھی ہیں اور اس کی علماء نے کئی ایک مثالیں دی. میں ان اقوال کو ذکر کرتا ہوں اور ایک قصہ ذکر کر دیتا ہوں. جناب ابو درداء رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں, آپ فرما رہے ہیں کہ میں ایسے بہت سارے اعمال ہیں جو حلال ہیں, جو حلال ہیں, لیکن فقط اس ڈر سے کہ وہ میں کروں گا تو اس سے پھر حرام میں پڑنے کا اندیشہ ہے. مشتبہات نہیں ہے, حلال ہیں امور لیکن ان سے حرام میں پڑنے کا اندیشہ ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ان سے بھی بچتا ہوں, میں ان سے بھی پرہیز کرتا ہوں. اسی طریقے سے جناب حسن بصری رضی اللہ عنہ کا قول بھی ہے کہ میں تقوی کی وجہ سے ایسے بہت سارے حلال کام ہیں جن سے بچتا ہوں جو جن کو کرنے سے خطرہ ہے کہ میں حرام میں پڑ جاؤں گا. جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے اور اپنے اور حرام کے درمیان, یعنی اپنے اور حرام کے درمیان حلال کو پردہ بنا لو, حلال کو سترا بنا لو, حلال کو رکاوٹ بنا لو. یعنی تمہاری حرام تک رسائی ہی نہ ہو سکے, تمہیں جو ہے وہ تمہارا جو حلال ہے وہ روکے حرام کی طرف جانے سے. ایسے ہی بہت سارے اقوال ہیں. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے آتا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ ایک لقمہ کھا لیا, اور جب کھا لیا آپ نے تو اب آپ کو شک ہوا کہ یہ حرام تھا, یہ حلال تھا, یہ کس کی ملکیت تھی وغیرہ وغیرہ. تو آپ نے فوراً اسے اپنی انگلیاں ڈال کر اسے کی اور اسے فوراً نکال دیا, اور آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ میں حرام نہ کھا لوں, اور کیونکہ یہ مشتبہ فی تھا, اس میں شک تھا کہ پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے, تو مجھے ڈر تھا کہ میں اس میں پڑوں گا, اسے میں کھا لوں گا تو ہو سکتا ہے میں حرام کر لوں اور حرام کھا لوں. تو آپ نے پھر اسے بھی چھوڑ دیا. ایسے ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ حدیث میں آیا کہ آپ نے جب اپنے بستر کی طرف تشریف لے گئے تو آپ نے اس پہ کھجور دیکھی, کھجور رکھی تھی. آپ نے وہ اٹھائی اور اپنے دہان مبارک کی طرف لے جانے لگے, تو آپ کو شک ہوا کہ کیا یہ صدقے کی تو نہیں ہے, یعنی کیا یہ زکوٰۃ وغیرہ کی تو نہیں ہے جو انبیاء پر حرام ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر حرام ہے. تو آپ نے اٹھایا, وہ دیکھا, کھانے لگے, پھر خیال آیا کہ کیا یہ اس کی تو نہیں, زکوٰۃ کی تو نہیں, اور آپ نے پھر اسے چھوڑ دیا. کیوں؟ کیونکہ اس میں شک آ گیا تھا. تو اس میں شک آ گیا تھا, اس شک کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑ دیا. ایسے ہی جناب خلف ایوب بن خلف رضی اللہ عنہ کا, جناب ایوب بن خلف رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ ملتا ہے. تو جناب خلف بن ایوب, آپ کا واقعہ ملتا ہے. آپ محدث ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں. تو آپ کا واقعہ ملتا ہے کہ آپ بیمار پڑ گئے, بیمار پڑے تو بادشاہ جو اس دور میں داؤد نامی بادشاہ تھا, وہ آپ سے ملنے کے لیے آیا.
آپ کو پتہ چلا کہ بادشاہ ملنے کے لیے آ رہا ہے، تو آپ کروٹ لے کر پیٹھ اس کی طرف کر کے اور منہ دوسری جانب کر کے لیٹ گئے. تو جب بادشاہ گھر میں داخل ہوا تو بیٹے نے بادشاہ کو دیکھا، آپ کے بیٹے نے، اور عرض کی کہ وہ تو سو رہے ہیں، رات بھر سوئی نہیں، تو اب ان کی آنکھ لگ گئی. تو آپ جناب خلف بن ایوب آپ بات سن رہے ہیں. آپ نے کہا بیٹے جھوٹ نہیں بولو، جھوٹ بولنا گناہ ہے، اور اس پہ اللہ رب العالمین عذاب نازل فرماتا ہے. جھوٹ نہیں بولو، میں جاگ رہا ہوں. تو بادشاہ نے کہا کہ جب آپ جاگ رہے ہیں تو میری طرف منہ کریں، میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، میں نے سنا آپ بیمار پڑ گئے. تو آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ میں نے پڑھا ہے اور کتب میں آیا ہے، علماء نے کلام کیے، علماء نے فرمایا ہے کہ جو بادشاہ ہے اس سے بات کرنا حرام ہے. تو اس لیے میں اپنا منہ دوسری طرف کر کے لیٹ گیا ہوں کہ تاکہ اس سے بات نہیں کرنا پڑے. ہاں، بادشاہ کا چہرہ دیکھنا، اس کی زیارت کرنا، اس کو دیکھنا، یہ حلال ہے یا نہیں، یہ حرام ہے یا حلال ہے، اس میں شک ہے مجھے. تو میں نہیں چاہتا کہ میں اس کام میں پڑھوں جس میں مجھے شک ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ حرام ہے. تو علماء اور جو محدثین تھے وہ اس بات سے بھی بہت احتیاط کیا کرتے تھے، ایسے امور سے بھی بہت احتیاط کرتے تھے جو مشتبہ فی ہوتے تھے، جن میں شک ہوتا تھا، کہ ڈر ہوتا تھا انہیں کہ یہ کرنے سے کہیں میں حرام میں نہ پڑ جاؤں، تو ان سے بھی بچا کرتے تھے. جس طرح کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ان مشتبہات میں پڑا وہ حرام میں پڑ گیا، جو ان سے بچا رہا وہ اس نے اپنا دین بھی بچا لیا اور اپنی آبرو بھی بچا لی. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جسم کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جسم کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، جو ٹھیک ہو تو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے، جو فاسد ہو جائے، خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ دل ہے. تو دل کا تعلق پورے جسم سے ہوتا ہے، یہ آج کی سائنس نے بھی مان لیا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ایک عرصہ قبل ارشاد فرما دیا تھا. تو دل یہ مرکز ہے خون کا، خون کا تعلق بال کی نوک سے لے کر پیر کے ناخن تک ہر چیز سے ہوتا ہے. تو دل مرکز ہے خون کا، تو وہ صحیح ہو تو پورا جسم صحیح ہے، وہ خراب ہو تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. اس خراب سے ظاہری اور باطنی دونوں خرابیاں مراد لی جا سکتی ہیں. اس معاملے میں اختلاف ہے کہ جو سوچنے کا مرکز ہے، جو تفکیر کا مرکز ہے، وہ عقل ہے، اور عقل کہاں ہے؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عقل کا تعلق دل سے ہے. تو عقل کا تعلق دل سے ہے اور وہ اسی حدیث کو اپنا مدار بناتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ اور احناف کے نزدیک جو عقل ہے اس کا تعلق دماغ سے ہے، دماغ سے عقل کا تعلق ہے، سوچنے کا تعلق بھی دماغ سے ہے. تو اس کی مثال بہت سارے معاملات ہیں. جب دیکھیں کہ سر پہ کوئی چوٹ لگتی ہے تو عقل مفقود ہو جاتی ہے اور انسان بے عقل ہو جاتا ہے اور وہ مجنون ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے استدلال فرمایا، اور بھی بہت ساری احادیث بھی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں. خیر یہ ایک خارجی مسئلہ تھا جو اس کے ضمن میں آ گیا. تو دل اگر ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک ہے، دل اگر خراب ہے، فاسد ہے، تو پورا جسم فاسد ہے. تو اصلاح قلب کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اصلاح قلب کے لیے بہت سارے طریقے ہیں، جن میں سے علماء نے بعض بیان کیے اور بعض حکماء نے بیان کیے. تو علماء نے فرمایا کہ اصلاح قلب کس طرح کی جاتی ہے، وہ 5 چیزوں پر منحصر ہے: قراءت قرآن، اور اس میں غور و فکر کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور اس میں غور و فکر کرنا، پیٹ کو اپنے خالی رکھنا، پیٹ کو خالی رکھنا. امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ بھرا ہوا پیٹ، یعنی پیٹ بھر کے کھانا کھانا بھی
شیطان کے چالوں میں سے، اس کے مکر و فریبوں میں سے ایک فریب ہے۔ تو پیٹ اپنا انسان خالی رکھے اور راتوں کو قیام کرے، راتوں کو اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر سجود میں گزارے، قیام میں گزارے، رکوع میں گزارے، تو یہ بھی دل کی اصلاح کا اور دل کی سلامتی کا ذریعہ ہے۔ ایسے ہی عاجزی، یہ تکبر اور غرور یہ مرض کی علامت ہے، یہ دل کے اندر ایک مرض ہے، اور عاجزی اس کے مخالف ہے، بالکل اس کا عکس ہے۔ تو عاجزی یہ اس کا تعلق اصلاح قلب سے ہے۔ صالحین کی مجالست، یعنی صالحین کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، ان کی باتیں سننا، ان سے سوال و جواب کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ 5 امور علماء نے بیان کیے کہ ان کا تعلق اصلاح قلب سے ہے۔ اگر انسان ان پر قائم رہے، ان کو کرتا رہے، تو انسان کا دل صحیح رہے گا، سالم رہے گا۔ قراءت قرآن و تدبر، اور قراءت قرآن و تدبر، خلاء البطن، قیام اللیل، تضرع اور مجالست الصالحین، یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو انسان ان کو کرتا رہے تو انسان کا دل صحیح سالم رہے گا۔ عقل حلال، اس کا تعلق بھی اصلاح قلب سے ہے۔ انسان حلال چیز کھاتا ہے تو اس کا دل صحیح سالم رہتا ہے، حرام کھاتا ہے اس کا دل خراب اور فاسد ہو جاتا ہے۔ جب دل صحیح سالم تو پورا جسم صحیح سالم، دل خراب تو پوری چیزیں، پورا جسم خراب۔ تو اس کو مثال دیتے ہوئے علماء نے فرمایا کہ جب انسان حرام کھاتا ہے پھر حرام نکلتا ہے، جو بولتا ہے وہ حرام ہوتا ہے، جو کرتا ہے وہ حرام ہوتا ہے، حرام کی طرف لے کے جاتا ہے انسان کو، کھینچتا ہے اس کو حرام کی طرف، اور حلال حلال کی طرف کھینچتا ہے۔ جب انسان حلال کھاتا ہے تو پھر اس کے اعمال، اس کے اقوال، ان سب کا تعلق حلال سے ہوتا ہے۔ پھر قلب سلیم ہے کیا؟ قرآن عظیم الشان میں بھی قلب سلیم کا ذکر آیا ہے۔ قلب سلیم کیا ہے؟ تو علماء نے فرمایا قلب سلیم وہ قلب ہے جس کے اندر جو آفات اور مکروہات چیزوں سے بری ہو، وہ خالی ہو، اور اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، اور اللہ رب العالمین کا ڈر ہو، وہ قلب سلیم ہے۔ یہ تھی حدیث نمبر 6 جس کا تعلق حلال اور حرام سے تھا، اور اس حدیث کو ثلث دین بھی کہا گیا ہے کیونکہ اس کا تعلق حلال اور حرام سے ہے۔ اب بات کرتے ہیں حدیث نمبر 7 کی۔ اس کا تعلق نصیحت سے ہے، یعنی خلوص سے ہے، اخلاص سے ہے۔ جناب ابو رقیہ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، تابع رسول ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدین النصیحۃ، الدین النصیحۃ، 3 بار ارشاد فرمایا الدین النصیحۃ، الدین النصیحۃ، الدین النصیحۃ۔ صحابہ نے عرض کی لمن؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور اللہ کی کتاب کے لیے، ائمہ مسلمین کے لیے، اور عام عوام کے لیے۔ دین، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ دین یہ خلوص کا نام ہے۔ تو صحابہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ خلوص کس سے؟ تو اللہ رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے، اس کی کتابوں سے، اس کے رسول سے، ائمہ مسلمین سے، اور عام عوام سے۔ اللہ رب العالمین سے جو خلوص ہے، اخلاص ہے، وہ کس طریقے سے ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ اللہ رب العالمین سے اخلاص کے معنی یہ ہیں کہ اس کی ذات اور صفات سے متعلق وہی عقائد رکھنا جس کا حق ہے، جو اہل سنہ کا عقیدہ ہے، جو قرآن و حدیث میں آیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ کا عقیدہ تھا، وہی عقیدہ رکھنا، یہ خلوص ہے باری تعالیٰ سے، اس کی کتاب سے، ولی کتاب ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
کی کتاب سے خلوص کیا معنی ہے؟ اس کی کتاب سے خلوص کے معنی ہے کہ اسے اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کلام سمجھنا، جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا، اس کی تلاوت کرنا، اس میں غور و فکر کرنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ کلام مبارک جو ہے وہ تمام کے تمام ہر قسم کی خطا سے پاک ہے. یہ خلوص ہے کتاب سے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولی رسول ہی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خلوص کا کیا معنی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خلوص کے معنی یہ ہے کہ آپ پر ایمان لانا، آپ کے فرمودات جو ہیں ان پر عمل کرنا، جن چیزوں سے آپ نے روکا ان سے رکنا، جن چیزوں کا آپ نے حکم دیا ان کو ماننا، آپ کی اتباع کرنا. یہ آپ کے ذات سے خلوص ہے. اور آپ سے محبت کرنا، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے رشتہ داروں، دنیا جہاں کی تمام چیزوں سے بڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا، یہ آپ سے خلوص کا تقاضا ہے. آپ کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھنا، آپ کی آپ سے محبت کرنے والوں کو اپنا محبوب سمجھنا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ولی ائمۃ المسلمین، اور جو مسلمانوں کے ائمہ ہیں ان سے خلوص. تو ان سے خلوص کا کیا تقاضا ہے، ان سے خلوص کا کیا مطلب ہے؟ ائمہ مسلمین سے مراد کیا ہے؟ ائمہ مسلمین سے مراد ائمہ مسلمین سے مراد حکام بھی ہو سکتے ہیں، ائمہ مسلمین سے مراد علماء بھی ہو سکتے ہیں، ائمہ مسلمین سے مراد مجتہدین بھی ہو سکتے ہیں. تو ائمہ مسلمین سے مراد اگر حکام ہیں تو جو حکام، پھر اگر ائمہ مسلمین سے مراد ہو رہے ہیں تو حکام بھی وہ ہوں جو دین و شریعت کے تابع ہوں اور اپنا ہر فعل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شرع سے متعلق کریں اور اس کے تابع رہتے ہوئے کریں اور اس کے مطابق کریں، تو وہ ائمۃ المسلمین ہوں گے، حکام. پھر ان سے خلوص کا کیا مطلب ہے؟ ان سے خلوص کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اتباع کرنا، ان سے بغاوت نہیں کرنا. اگر ائمۃ المسلمین سے مراد علماء ہوں تو ان کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی جو اصابات ہیں، جو ان کی ٹھیک اقوال اور فتاوی ہیں ان پر عمل کرنا. اور علماء سے بھی مراد علماء حقی ہیں یہاں پر، تو ان کے فتاوی پر عمل کرنا، ان کے اقوال پر عمل کرنا، ان کے علم سے مستفید ہونا، ان کی مجالسوں میں بیٹھنا، علماء سے مراد یہ ہے. اور اگر علماء یہاں ائمہ سے مراد مجتہدین ہو تو ان کا مطلب، اس کا مطلب یہ ہے، ان کے خلوص کا مطلب یہ ہے کہ ان مجتہدین کی اتباع کرنا، تقلید کرنا اور ان سے اچھا گمان رکھنا. ان ائمہ مجتہدین سے مراد صالحین، اولیاء بھی ہو سکتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا، ان کے خلوص کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگوں کو ان کی طرف راغب کرنا، ان کی اچھائیوں کی طرف راغب کرنا اور اصلاح دین کی کوشش کرنا اور ان سے جڑے رہنا تاکہ ان کا اپنا قلب بھی وہ سلیم ہو. یہ ائمہ مجتہدین. اگر اصلاح قلب، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عامت ہوں، یعنی عام عوام سے اخلاص. تو عام عوام سے اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ ان کی خیر خواہی کرنا بغیر کسی مطلب کے، بغیر کسی لالچ کے، ان کی خیر چاہنا، کیونکہ نصیحہ کے معنی ہی خیر خواہی ہے، نصیحہ کے معنی ہی اخلاص ہیں، خلوص ہیں. تو عام عوام سے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان سے خلوص کا مطلب یہ ہے کہ ان کی خیر خواہی چاہنا، ان پر آنے والی مصیبتوں کو دور کرنا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، ان کو علم سکھانا، علم کی تبلیغ کرنا، دین کی تبلیغ کرنا ان کے آگے. یہ ہے عامتہم، یعنی
جو عام عوام ہیں اس سے خیر خواہی کے تقاضے. تو آج کے لیے اس قدر کافی ہے، اور انشاءاللہ رب العالمین جو پروگرام ہفتے کے روز ہونا ہے، یعنی کل نہیں پرسوں ہونا ہے، وہ انشاءاللہ پروگرام کل ہوگا، اور بعد نماز جمعہ ہوگا پاکستانی وقت کے حساب سے 4 بجے انشاءاللہ پروگرام کیا جائے گا کل بروز جمعہ. ہفتے کے روز کچھ مصروفیات ہیں جس کے پیش نظر پروگرام کو تبدیل کر دیا گیا. اس کے بعد انشاءاللہ پھر پروگرام اسی طرح سے چلے گا. جو پروگرام ہفتے کو ہونا تھا وہ کل ہوگا جمعے کو، اور پھر اگلا پروگرام پیر کو ہوگا. تو دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ وہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اپنے لیے بھی، اپنے نبی کے لیے بھی، اپنی کتاب کے لیے بھی، اور ائمہ مجتہدین کے لیے بھی، اور تمام عوام کے لیے. اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مشتبہات سے دور رکھے، حرام سے دور رکھے، اور ہمیں حلال میں ہی رکھے، اور ہمیں حلال رزق عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین سے یہ بھی دعا ہے کہ وہ ہمیں بدعات سیئہ سے دور رکھے، بدعات حسنہ پر قائم رکھے. وآخر دعوانا